السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم ٹرانسفر والے حاضرات اور پری کے متعلق بات کریں گے کہ پریاں کون سے ٹرانسفر ہوتی ہے، حاضرات کون سے ٹرانسفر ہوتے ہیں یا کیسے طریقہ کار ہوتی ہیں۔ دیکھ میں یہ بتا دوں، حاضرات، پری، جنات، چیزیں یہ علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بعض دفعہ ہم یا تو جن کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یا پری کا یا حاضرات کا۔ علیحدہ چیزیں بھی ہیں، کام ایک ہی کرتی ہیں، ماروائی مخلوق ہیں، نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں، تو کوئی بھی نام اس کو دے سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں آج بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم حاضرات کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا حاضرات کون سے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ دیکھ، ہر وظیفے کی جو اجازت ہوتی ہے اصل میں وہ ٹرانسفر ہی ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں کبھی کہتا ہوں ٹرانسفر نہیں ہوتی، کبھی کہتا ہوں ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے خود جج کرنی ہے، خود نوٹ کرنی ہے کہ میں کس نظریے سے کون سی بات کر رہا ہوں۔ اجازت جو ہوتی ہے وہ بھی اصل میں ایک ٹرانسفر ہی ہوتی ہے، اور آپ اگر کسی سے اجازت نہیں لیتے جو عمل کا عامل نہیں ہے اور آپ عمل کرتے ہو، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سال ہر سال کی محنت کے باوجود بھی ان کو فائدہ نہیں ملتی۔ تو اصل میں جو چیز ٹرانسفر ہونے والی ہے وہ اجازت ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز ٹرانسفر ہو گئی، یعنی آپ کو اجازت مل گئی۔ دوسرا، اجازت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ اعمال کرو گے اس کا سائیڈ افیکٹس، نقصان جو ہوگا وہ عامل کی طرف ہوگا، نہ کہ جو شاگرد ہوگا، یعنی جس نے آپ کو اجازت دیا اس کی طرف ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غلام اور آقا، اگر غلام ایک غلطی کر لیتے ہیں تو اس کے آقا کو پکڑا جائے گا، یعنی کسی نے کسی کو کہاں ہے، یا ڈرائیور ہے، کار کے ڈرائیور ہے اور کسی کی کار کو وہ ٹکرا دیتا ہے، تو کبھی بھی ڈرائیور کے ذمے وہ نہیں آئے گا کہ تم نے کار کی کیوں ٹکر ماری، بلکہ اس کا جو اخراجات ہوں گے وہ مالک کی کار پر ہوگا، یعنی جو کار کا مالک ہوگا اسی کے اوپر ہوگا، نہ کہ ڈرائیور کے اوپر۔ تو اسی طرح یہاں عملیات میں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جب ہم اجازت دیتے ہیں تو اس کے سارے مسائل ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جنات یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس کی طرف ٹرانسفر کرنے کی اجازت دینے کی کوشش کی ہے، کیا یہ اس اہل ہے؟ اگر وہ عامل ہی اہل نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، عملیات کورس کرنے والے جو ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ 1-2 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گمنام تو ہوتی ہیں، لیکن جس نے اجازت دی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی آواز سے پکڑ لیتے ہیں، اس کی لوکیشن سے کسی بھی طریقے سے پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جنات بہت تیز ہوتے ہیں، ہم سے کئی گنا تیز ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹرانسفر ہوتی بھی ہیں۔ آج میں حاضرات دینے ٹرانسفر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ حاضرات ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ جو حضرات ہمارے چلے کرتے ہیں، یعنی شاہین عملیات کورس، ان کے پاس جو حاضری ہوتی ہے وہ ایک قسم کی اجازت جو ہوتی ہے، اس کو ٹرانسفر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی محنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ جو سال ہر سال محنت کرتے ہیں اور پھر کسی استاذ کی رہنمائی میں تو ان کو چیز مل جاتی ہے، اس کے پیچھے ٹرانسفر یا اجازت ہی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ چیزیں جو منتقل ہوتی ہیں، ایک مرشد اپنی مرید کو ٹرانسفر کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، تو اجازت کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اصل میں جو ٹرانسفر کا لفظ ہے یہ اجازت سے ہی نکلا ہوا ہے کہ ٹرانسفر وہی ہوتی ہے جو اجازت۔ یہاں پہ میں جو 2-3 ویڈیو میں نے پہلے بنائی، اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ کچھ حاضرات ہمارے پاس ایسے ہیں جو لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، ایسے حاضرات ہمارے پاس ہے جو لوگوں کے پاس بھی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ غلط کام کر نہیں سکتے۔ اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو اس پہ بھی آپ کو بھی پکڑ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ ہمیں خود بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی ان کے موافق نہیں تھی تو وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ایسی حاضرات، یعنی لفظ اللہ کے میرے پاس کچھ حاضرات ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ کوئی غلط کام اگر ہم اس کو سمجھانے کی، بتانے کی کہیں گے کہ آپ یہ کر لو، بات کو ٹالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کر نہیں سکتے۔ اس لیے اس کے بعد جب میں 2 ویڈیو بنائی، سوچتا رہا کہ میں یہ حاضرات دینے کی کوشش کر لوں، آپ لوگ لے لیں، حاصل کر لیں۔ یہ 2 لوگوں کو، ایک ان لوگوں کو بآسانی مل جائے گی جنہوں نے چلے کیے، ضروری نہیں کہ ہمارے ہی چلے کیے ہوں، لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت نالج ہے تو یہ حاضرات لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات وضاحتی ہے کہ بچے کا ہونا ضروری ہے۔ بچہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وقت درکار ہوگی، آپ کو کم از کم 4 سے 7 مہینے کا وقت لگے گا، لیکن اگر بچہ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 3-4 سٹیپ میں، 1 مہینے کے سٹیپ میں، کچھ محنت کے بعد آپ کو حاضرات مل جائے گی، حاضرات ہو جائیں گی بچے کی شکل میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود پہ اگر حاضری کرنا چاہتے ہو تو اس پہ سال ہر سال بھی لگ جاتے ہیں۔
بعض لوگوں پہ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ اس کی علامات انسان محسوس نہیں کر سکتا، جو کہ میں یہاں بتا نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں بتا دوں گا یہاں پہ تو پھر ہر بندہ کہے گا کہ ہاں یہ علامات ہے، اور پھر کسی سے بھی حضرات ٹرانسفر ہونے کی بات کرے گا اور یہ علامات بتائے گا کہ تم پہ یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ان علامات سے میں گریز کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ میں اس کو نہیں بتا دیتا کہ کون سی علامات ہیں، لیکن ہو بھی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے مین چیز ہوتی ہے اجازت ہی ٹرانسفر کا لفظ ہے، اور یہ میں نے مرشد اور مرید کے جو پریوں کے ٹرانسفر پہ میں نے تذکرہ کیا تھا، اس میں نے یہ وضاحت بات کی تھی کہ کون سے ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن یہ پیسوں والا معاملہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لینا۔ ہاں، ان کو پالنے کے لیے، ان کو خوشبوات دینے کے لیے، اس کو اپنی طرف لانے کے لیے آپ کو صدقات دینے پڑیں گے، یہ بھی ہے۔ ایک یہ کہ کسی کو پیسے نہیں دینے، ایک یہ بھی بات ہے، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کو ان کو پیسے دینے، ان کو کھانے پینے کا اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ ایک ایسے شخص ہو جو کہتے کہ میرے پاس 10 15 20 ہزار روپے ماہانہ سیلری ہے، تو میں کہوں گا اس طرف نہ کرے، اس طرف توجہ نہ کریں۔ ہاں، آپ کا انتخاب ہو چکا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ میں شوق کر رہا ہوں یہ ہے، اور اگر آپ کا اتنا سیلری ہے تو پھر آپ اس کی طرف نہ آئے، کیونکہ ان کے اخراجات بہت مہنگے ہوتے ہیں، یہ میں بھی بتا دوں۔ ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ آپ کے اوپر ہوگی، آپ ہی کے پاس ہوگی۔ اگر آپ ان کو نہیں دو گے تو خدا نہ خواستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا خون چوسنے لگتا ہے کسی بھی شکل میں، اور مجھے پتہ ہے، میں نے اس کا بات کئی دفعہ کی تھی کہ ایک شخص کے پاس کچھ عمل تھا، سورہ کوثر کا تھا، اور ان کا 55 کروڑ کا لوس ہو گیا تھا۔ غالباً میں نے کوئی بات کی تھی، ابھی موجودہ وقت میں میرے ذہن میں 55 کروڑ آ رہا ہے، لیکن کتنا لاکھ تھا، کتنے کروڑ تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیو میں پہلے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ پشاور کا ایک صاحب تھا، ان کی فیکٹری تھی، اور ساری کی ساری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے تشخیص کیا تھا تو ان کے پیچھے صرف یہ حاضرات تھے کہ ان کا احتیاط نہیں کرتا۔ ٹرانسفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹرانسفر کے پیچھے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتے ہے کہ مجھے دولت لا کے دے گی، تو جو آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے ان کو بھی تو پہلے لا کے دینا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ضرورت آتی ہے، کسی پہ جن آ جائے، کسی پہ پریشانی ہو، کچھ جگہوں پہ کام آتی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ایک حد تک ہی علاج کر سکتا ہے، ایک پولیس والا ایک حد تک ہی اپنی ڈیوٹی نبھا سکتا ہے، ایک آرمی والا ایک حد تک ہی ڈیوٹی نبھا سکتا ہے، ایک ملک کا حکمران ایک حد تک ہی اپنی ذمہ داری نبھا سکتی ہے۔ ہر چیز ایک حد میں ہوتی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سارے حدود کو کراس کر لے کہ بس میں اب یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی، آپ کے غلط سوچ ہوں گے، آپ کے غلط نظریات ہوں گے، تو ان چیزوں پر بھی آپ نے خاص خیال رکھنا۔ ان تمام باتوں کا اگر کسی نے حاضرات لینی ہے، حاضرات ہم ان کو دے سکتے ہیں، میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا۔ بعض دفعہ دل میں کچھ اداسی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی کال کرتا ہے تو میں انکار بھی کر لیتا ہوں، موجودہ حالت میں نہیں دے سکتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ٹینشن میں ہوتا ہوں، تو یہ بھی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ بعض دفعہ میں انکار کر بھی سکتا ہوں کسی وجہ کی وجہ سے، جس طرح 2-3 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور وہ بھی حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ کچھ حاضرات ایسے ہیں، جس طرح شاہین عملیات کورٹ میں ہم لفظ اللہ کا سب سے پہلے چلہ کرواتے، تو ان کو پہلے ہی چلنے میں حاضرات ملتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں کرواتے، کم از کم ان کو 3 چلے کرواتے ہیں، اور یہ تمام اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یا اگر پتہ ہے بھی تو ہم نہیں کروا کے دیتے، 3 چلوں تک اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے تمام تر شرائط و ضوابط کا پتہ چل جائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں سمجھنے کی کوشش آپ کرو گے تو آپ کو مل جائیں گے حاضرات۔ اگر ہم پھر کہوں گا کسی کے پاس ہے یا کوئی شوق ہے، تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا، ان کو پالنا، ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عامل حکیم کے پاس کسی نے ان کو حاضرات دی، یا علیم و علم یا حبیر اخبرنی، اس دعا کے حاضرات موکلات ان کے پاس 2010 میں دی تھی، عطا کیا تھا، ہدیہ دیا تھا، کسی نے ان کو ٹرانسفر کیے تھے، ایک عامل نے، بہت بڑے بزرگ نے ایک شخص کو، ایک مرید کو، یہاں پہ میں اس بات کو تھوڑا اور انداز سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اپنی حلیفہ کے بیٹے کو کچھ حاضرات دی تھی، کچھ موکلات دی تھی سن 2010 میں۔ سن 2018 19 20 کے آس پاس ان سالوں میں مجھے اس شخص نے، جس کو خلافت ملی ہے، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے پیسے چوری ہو رہا ہے، حالانکہ تھا، لیکن مرشد سے، یعنی اپنی بڑوں سے بات نہیں کر سکتا تھا، مرشد سے ڈر رہا تھا۔ تو یہ بات میں ان سے خود اپنے مسائل کے لیے ان سے مشورہ کرتا ہوں، یعنی مشورہ مجھ سے لیا ہے کہ اس طرح ہے کہ بیٹے کی چوریاں ہو رہی ہے، اور بہت ساری چوریاں ہو گئی، اس کا حساب لگائے تو غالباً کئی لاکھ چوری ہو چکی تھی، اور سن 2010 سے یہ سلسلہ جاری تھا۔
تو پھر جب میں نے تشخیص کی، ہم نے تشخیص کی، پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی دعا ہے اور یہ دعا کی حفاظت نہیں کر رہا، صرف ایک عمل ہے. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ صرف ایک عمل نے ان کے لاکھوں روپے کا نقصان کیا. چوری کر لو، نقصان کیا، اپنا حق لے لیا. جنات کی چوری کو میں چوری نہیں کہہ سکتا، ان کا حق ہے وہ لے لیتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کہتے ہو چوری ہو گئے. تو بعد میں نے ان سے کہا آپ اس طرح کر لیں، آپ ایک حکیم ہو، خود بھی حکمت کا کام کرتے ہو، آپ کی بہت بڑی دکان ہے، آپ اپنے پیسوں میں سے ان کا صدقہ نکالنے کا اہتمام کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ پیسے مجھے واپس مل جائے تو مل بھی جائیں گے، لیکن پہلے ان کو راضی کر لو. بعد میں ابھی تک وہ پیسے ان کو نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آنے والی چوریاں ان کی رک گئی ہے. جسے ہم چوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ چوری پیسے جو اٹھنے والے تھے وہ رک گئے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے ہدیہ ملنے لگ گیا. تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ ایسا نہ ہو. بعض دفعہ ہم پہ بھی بہت برے حالات آتے ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور سوائے رونے کے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی میں بتا دوں، بعض دفعہ میں کسی اسٹوڈنٹ کو کال کرتا ہوں، بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ادھار پہ دے دے، پر دے دے. بعض دفعہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسا بھی بعض دفعہ کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور کیا ہے، کیونکہ ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہوتا. ہم کیا کریں؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی نہیں بتاتا. یہ بات یاد رکھ لینا، کیونکہ ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہوتی ہے. ابھی بھی میں بات کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو پرانی باتیں سامنے یاد آنے لگی تو ایک دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر کوئی صاحب اختیارات ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، جیب اجازت دیتا ہے، اور لے، ان کو پالے، ان کو رکھ لے، ان کو استعمال میں لائے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لینا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.